أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ کلام بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ رب العزت نے یہ کلام فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ سے سنا، اور جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام تک پہنچا دیا، اور آپ نے صحابہ کرام کو یہ کلام سکھایا، پڑھایا، یاد کروایا، اور صحابہ کرام نے تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ ہم تک یہ کلام پہنچ گیا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ کلام نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے لوگوں کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ کسی بشر کا کلام ہے، محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا کلام تم بھی بنا کر لے آؤ۔ اگر پورے کے پورے قرآن جیسا کلام بنا کر نہیں لا سکتے تو قرآن کی کوئی سی 10 صورتیں لے لو اور ان کے مقابلے میں 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اگر تم یہ چیلنج بھی پورا نہ کر سکو، اس کا بھی مقابلہ نہ کر سکو، تو قرآن کریم کی کوئی صورت لے لو۔ اور قرآن کریم کی سب چلتی صورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر۔ 3 لائنیں ہیں، 1.5 سطر ہے، 3 آیتیں ہیں، 1.5 سطر ہے۔ فرمایا سورہ کوثر جیسا کلام بنا کر لے آؤ، کوئی نہیں لا سکا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے جسے ہم قرآن حکیم کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے احادیث کی شکل میں نبی علیہ السلام پہ نازل کیا۔ وہاں کے الفاظ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہیں، لیکن معنی و مفہوم اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی علیہ السلام جو بھی کلام کرتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے، چاہے قرآن ہو چاہے احادیث ہو۔ پھر احادیث میں ایک قسم ایسی ہے جنہیں احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے، حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، اور حدیث قدسی میں عام طور پہ الفاظ اللہ رب العزت ہی کے ہوتے ہیں، معنی مفہوم بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اور تقریباً الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ براہ راست اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ علماء کرام نے ان احادیث قدسیہ کا بہت زیادہ اہتمام کیا، ان کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئیں،
انسان جب یہ احادیث پڑھتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کا کلام پڑھ رہا ہوں اور خود اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ اس انداز سے ان احادیث کو پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اپنا ہی لطف ہے۔ ان احادیث قدسیہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے یہ چند جملے بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی محبت سے سنیں، توجہ سے سنیں، 100% دھیان ان کی طرف ہونا چاہیے، اور یہ سوچ کر سنیں کہ خود اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہیں، مجھ سے مخاطب ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر دیا ہے، میں کسی بندے پہ کوئی ظلم نہیں کروں گا، کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، تمہارے اوپر بھی میں نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے، تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ ان الفاظ کی طرح غور کیجیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے۔ میرے کئی بھائی تقدیر کے مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں 100%، لیکن تقدیر کے مسئلے کو 100% سمجھنا میرے لیے، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ غیبی معاملہ ہے، ہماری عقل کمزور ہے، ہماری عقل تقدیر کی گہرائی کو نہیں پا سکتی، اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے تقدیر کا مسئلہ جو بتا دیا جائے اس پہ ایمان لے آئیں، اور جہاں پہ شیطان آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی ذات کے تعلق سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے، مثال کے طور پہ آپ سے یہ کہے کہ جب اللہ نے پہلے سے سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے تو پھر میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا تو میرا کیا قصور ہے۔ جب ایسے خیالات شیطان آپ کے ذہنوں میں ڈالے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرے تو اللہ کو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نہ وہ ظلم کرنے والا ہے نہ اسے کسی پہ ظلم کرنے کا کوئی فائدہ ہے، تو وہ ظلم کیوں کرے گا۔ اس لیے حسن ظن رکھیں کہ تقدیر میں بھی بندے کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں ہے، اللہ نے تقدیر میں وہی کچھ لکھا ہے جو آپ نے کرنا تھا، اور پھر اللہ نے تو تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے، رزق کے معاملات بھی لکھے ہیں، لیکن رزق کے معاملے میں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل جائے گا۔ ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، صبح گھر سے نکلتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو اسی طرح میرے بھائیوں نماز روزے کے لیے، تلاوت کے لیے، اذکار کے لیے محنت کرنی چاہیے، کاروبار میں نقصان سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، خیر و شر کے معاملے میں بھی برائی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور پھر معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس پہلے جملے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور اسی جملے میں دوسرا پیغام یہ دیا گیا ہے کہ اے بندو، جس کا میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہے تمہارے اوپر بھی حرام کیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو، پڑوسی کے اوپر ظلم نہ کرے، رشتے دار کے اوپر ظلم نہ کرے، بھائی پہ ظلم نہ کرے، بھائی بہنوں پہ ظلم نہ کرے، خاوند بیوی پہ ظلم نہ کرے، بیوی خاوند پہ ظلم نہ کرے، کسی کو کسی پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
فیکٹری کا مالک، شاپ کا مالک ملازمین پہ ظلم نہ کرے اور ملازمین اپنے مالک پہ ظلم نہ کرے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ یہ گفتگو کرتے کرتے مجھے موجودہ صورتحال یاد آ گئی نیپال کے تعلق سے، جو کچھ آج وہاں پہ ہو رہا ہے۔ معلوم نہیں کہ ہماری نفسیات کیسی بنا دی گئی ہیں، بعض لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہونا چاہیے۔ عجیب بات ہے، کیا آپ اس افراتفری کو پسند کرتے ہیں؟ اسلام تو افراتفری کی اجازت نہیں دیتا۔ کبھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے نیپال کے لوگ تو آزاد ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ غلام ہیں اپنے رب کے، آپ غلام ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ پابند ہیں ایک شریعت کے۔ یہ ذہنی آوارگی نہیں چلے گی، آپ کے خیالات پاکیزہ ہونے چاہیے قرآن و حدیث کے مطابق، کسی پہ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہم میں عجیب و غریب سوچ ڈال دی گئی ہے کہ جو بھی امیر آدمی ہے وہ ظالم ہوگا، اس لیے اس کے کاروبار کو تباہ کرو، اس کے گھر کو آگ لگا دو، اس کو لوٹ لو، اور ہر غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ ہے۔ کون کہتا ہے ہر غریب آدمی بیچارہ ہے؟ ریڑھی والوں کو دیکھ لیں، جب پھل بیچتے ہیں تو کیا بیچارے ہوتے ہیں؟ کس قدر جھگڑا کرتے ہیں گندا پھل ڈالنے کے لیے۔ اس لیے یہ تصور جو ہمیں دے دیا گیا ہے کہ ہر امیر آدمی، ہر بڑا آدمی ظالم ہے، اس کے گھر کو آگ لگا دو، اس کے بچوں کو آگ لگا دو۔ کیا اسلام ایسے ظلم کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کا حکمران ظالم ہو، آپ کے مال پہ قبضہ کر لے، آپ کی پشت پہ کوڑے مارے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے اس کی تقریر سننی ہے، اس کا خطبہ سننا ہے اور اس کی باتوں پہ عمل بھی کرنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حکمران کے ظلم کا، فرمایا روز قیامت وہ حساب کتاب ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی حدیث انصاریوں سے کہا تھا، انصاریوں اسلام کے لیے تمہاری بڑی قربانیاں ہیں، بڑی خدمات ہیں، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں نظر انداز کریں گے، تمہارے اوپر اوروں کو ترجیح دیں گے۔ تو آپ نے کیا کہا تھا انصاریوں سے کہ تم سڑکوں پہ نکل آنا، گلیوں میں نکل آنا، آگ لگا دینا؟ نہیں نہیں نہیں، کیا کرنا؟ فرمایا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، تم نے صبر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کب تک صبر کریں؟ ظلم ظلم ظلم، کب تک صبر کریں؟ فرمایا جب تک کہ میری تمہاری ملاقات حوض کو کرنا ہو جائے۔ اگر اس انداز سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی تو سب سے پہلے تو آپ کی بیوی کو اجازت ملے گی آپ کے ظلم کے خلاف باہر نکلنے کی۔ تمام عورتوں کو پھر اجازت دے دیں، آپ کے خلاف ہڑتال کر دیں، باہر نکلیں، آپ کے گھر کو آگ لگا دیں۔ کتنا ظلم کرتے ہیں آپ اپنی بیویوں پہ؟ بہت کم لوگ ہیں جو بیویوں پہ بالکل ظلم نہ کرتے ہوں، لیکن ان بیچاریوں کو بھی کیا حکم دیا گیا؟ صبر کرنے کا، کہ آپ صبر کریں، روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو درجات دے گا۔ آپ صبر کریں، آپ کے ظلم کا بدلہ خامن سے روز قیامت لے کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر بیوی خود ہی معاف کر دے دنیا میں تو الگ بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ انقلاب کے لفظ لوگوں کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اسلام کسی ایسے انقلاب کا قائل نہیں ہے جس میں پولیس والوں کو مارا جا رہا ہو، فوجیوں کو مارا جا رہا ہو، سرکاری افیسرز کو مارا جا رہا ہو، اچھے کو بھی مارا جا رہا ہو، برے کو بھی مارا جا رہا ہو۔ جب اچھے حکمران کو گھر کو آگ لگائیں گے، اس کے گھر میں غریب ملازمین ہیں وہ بھی درمیان میں جلیں گے، یہ کون سا انقلاب ہے؟ اسلام ایسی حرکتوں کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تو میں اور آپ غلام ہیں شریعت کے، غلام ہیں قرآن و حدیث کے، پابند ہیں قرآن و حدیث کے۔ ضروری نہیں کہ ہر ظلم کا بدلہ دنیا میں ملے، اصل حساب کتاب کی جگہ روز آخرت ہے۔ اس حدیث قدسی کے دوسرے جملے میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو
تم سارے کے سارے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہو، تم سارے کے سارے بہکے ہوئے ہو، جو شریعت کا درست راستہ ہے اس سے دور ہو، سوائے اس کے جس کی میں رہنمائی کر دوں، سوائے اس کے جس کو میں جنت کے راستے پہ لگا دوں، سوائے اس کے جس کو میں صراط مستقیم پہ لگا دوں۔ اس لیے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، درست مسلک پہ چلنے کے لیے، درست دین پہ چلنے کے لیے، درست شریعت پہ چلنے کے لیے مجھ سے رابطہ قائم کرو، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں سیدھے راستے پہ لگاؤں گا۔ میرے وہ بھائی جو کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ صحیح مسلک کون سا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، وہ اس جملے پہ غور کریں، رات کی تنہائیوں میں اٹھیں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ لگا دے، یا اللہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام والے دین پہ لگا دے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی رہنمائی کرے گا، لیکن آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں اور دکھائیں کہ آپ سنجیدہ ہیں جنت کے راستے کو تلاش کرنے کے معاملے میں۔ اس حدیث کا تیسرا جملہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم۔ اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا دے دوں، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھانا دوں گا۔ آج ہمارے وہ بھائی جو سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں ہماری طرف سے پہلا پیغام یہ جانا چاہیے کہ تمہیں صحیح رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کے سامنے گر گڑاؤ، اور یہ ازمائشیں، یہ مصیبتیں اصل میں آتی ہیں انسان کو خبردار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہ مضمون قرآن کریم میں کئی مقام پہ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ کہ ہم نے بہت سی اقوام کی طرف اپنے رسول بھیجے، انہوں نے ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا، ہمارے رسولوں کی تکذیب کی، ہمارے رسولوں پہ ایمان نہ لائے، ان کی شریعت کو قبول نہ کیا، تو ہم نے پھر ان کو کیا کیا؟ ہم نے ان کو پکڑ لیا، مصائب بھیجے، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کیا، امراض میں مبتلا کیا۔ کیوں یا اللہ؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے استغفار کر لیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، لیکن وہ لوگ اتنے سنگ دل تھے، اتنے سخت دل تھے کہ مصائب آنے پہ بھی توبہ نہیں کی، مصائب آنے پہ بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، مصائب آنے پہ بھی شریعت کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کے دل مزید سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے بھی ان کے دلوں میں بات ڈال دی کہ تم بہترین زندگی گزار رہے ہو، تم برے کام نہیں کر رہے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے اوپر دنیاوی ترقی کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ہماری طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کے ذریعے توبہ نہیں کی، بیدار نہیں ہوئے، اللہ سے رجوع نہیں کیا، ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، تو پھر ہم نے دنیاوی ترقی کے دروازے کھول دیے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، دنیا کی ایک ایک نعمت ان کو ملنے لگی، اور وہ سمجھنے لگے کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہے، اسی لیے ہمیں دنیا مل رہی ہے، اللہ راضی اسی لیے ہماری ترقی ہو رہی ہے۔ دنیاوی ترقی اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ یورپ سے متاثر ہونے والے انسان، یورپ کی مثالیں دینے والے انسان، اور یہ کہنے والے کہ اگر اللہ کا عذاب ہوتا تو یورپ پہ کیوں نہیں آتا، غور کر ان آیات کے اوپر، اور اس ایک اور واقعے کے اوپر غور کر، جب سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا، تو جو سچے 3 صحابہ کرام تھے لیکن سیدہ عائشہ پہ تہمت لگانے کا جرم کر بیٹھے تھے، ان کو کوڑے مارے گئے، 80 کوڑے 80 کوڑے 80 کوڑے، لیکن منافقین کو کوڑے نہیں مارے گئے۔
ان کو دنیا میں اصلاح نہیں دی گئی، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے اوپر عذاب بھیجتا ہے، ان کو جگاتا ہے، ان کو وارننگ دیتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ اتنی دنیا دیتا ہے کہ انسان دنیا کے نشے میں مدہوش ہوتا ہے اور پھر توبہ کیے بغیر قبر میں چلا جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے باعث خیر نہیں ہوتا۔ سیلاب آیا ہے، غریب لوگ پریشان ہیں، عام طور پہ غریب لوگ پھنسے ہیں، اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم مدد نہیں کریں گے تو ہم مجرم ہیں۔ ہر آدمی کو اپنی اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک دوسرا سوال یہ ہے، یہ غریب لوگ سیلاب آنے کے بعد کیا زندگی تبدیل کی؟ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، کیا شروع کر دی؟ اب قبر والوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے، کیا اس شرکی عقیدے سے توبہ کی؟ کیا بدعات کے عقیدے سے توبہ کی؟ سود لیتے تھے، کیا اس سے توبہ کی؟ فحاشی بے حیائی میں ملوث سے کیا اس سے توبہ کی؟ کوئی کس سے مس نہیں ہوتا۔ مصیبتیں آنے پہ روتے ضرور ہیں لوگوں کے سامنے، اللہ کے سامنے نہیں۔ اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ سے توبہ نہیں کرتے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تو یہ مسائل دیکھتا ہے کہ بندہ جاگ جائے، توبہ کر لے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ پہلے نمازوں میں سستی تھی، اب سستی ختم ہو جائے، لیکن نہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ امیر لوگ، نافرمان، دین کا مذاق اڑانے والے، لیکن کم از کم دنیا میں عیاشی کر رہے ہیں۔ آخرت میں تو عذاب ملے گا اگر وہ کفر کے اوپر ہیں، شرک کے اوپر ہیں، لیکن دنیا میں عیاشی کر لیں۔ لیکن اس غریب کا کیا بنے گا جو دنیا میں بھی محروم اور چونکہ کفر و شرک کے اوپر ہے، قبر والوں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، یا یہ بھی امیروں کی طرح داڑھی کا، دین کا، مسجد کا، مسواک کا، شلوار اوپر رکھنے کا مذاق اڑاتا ہے، اور مذاق اڑانا دین کا بہت خطرناک ہے۔ اس کا کیا بنے گا؟ نہ دنیا میں فائدہ، نہ آخرت میں فائدہ۔ تو اللہ کے لیے ان لوگوں میں دینی شعور پیدا کیجئے، نمازیں پڑھنے کا شعور، توبہ استغفار کرنے کا شعور، تلاوت کرنے کا شعور، اذکار کرنے کا شعور، یہ وہ شعور ہے جو قوم کو دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس حدیث قدسی میں کہتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے ننگے ہو، بے لباس ہو، سوائے اس کے جس کو میں لباس دے دوں۔ وہی ننگے ہونے سے بچ سکے گا جس کو میں لباس دے دوں۔ تو لباس چاہیے تو فرمایا مجھ سے رابطہ قائم کرو، مجھ سے لباس مانگو۔ اللہ چاہتا ہے مجھ سے مانگا جائے، بندہ ایک ایک چیز مجھ سے مانگے، بار بار مجھ سے دعائیں کرے، صبح و شام میرے سامنے فقیر بن کر حاضر ہو، موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں فقیر بن کر آیا ہوں، مصر سے بھاگ کر آیا ہوں، مدین میں ہوں، مجھے یہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں، میری یہاں پہ کوئی رہائش نہیں، یہاں پہ ہوٹل سے کھانا کھانے کے لیے میرے پاس کوئی پیسے نہیں، یا اللہ رزق کے معاملے میں بھی محتاج، رہائش کے معاملے میں بھی محتاج، ایک ایک چیز میں اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ پکارا ہے تو اپنے رب کو پکارا ہے۔ کیا سیلاب والے ہمارے بھائی رب کو پکار رہے ہیں؟ کیا تہجد کے ٹائم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اس حدیث کا اگلا جملہ، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم صبح شام غلطیاں کرتے ہو، صبح شام میری نافرمانیاں کرتے ہو، صبح شام میرے قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہو، اور میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے معافی تو مانگو، بخشش کا سوال تو کرو، توبہ تو کرو، استغفار تو کرو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔
اللہ چاہتا ہے کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لی جائے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پہ بہت راضی ہوتے ہیں، توبہ کرنے کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ کس قدر اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے، میں آپ کو ایک اور حدیث کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے توبہ کرنے پہ بہت خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے ظاہر ہے اس کی مقدار ہم نہیں جان سکتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے دی ہے، اس مثال سے تھوڑی بہت بات سمجھ میں آتی ہے، مکمل ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی وسیع و عریض صحرا سے گزر رہا ہو، صحرا آپ سمجھتے ہیں ریت ہی ریت، پیدل صحرا کو عبور کرنا ممکن نہیں ہوتا، مر جائیں گے۔ اونٹنی ہوگی تو ممکن ہے، لیکن اونٹنی پہ بھی آپ کا پانی ہونا چاہیے، کھانا ہونا چاہیے، ضروریات زندگی اونٹنی پہ موجود ہونی چاہیے، ورنہ اونٹنی پہ بھی بیٹھے ہوں گے تو راستے میں کہیں نہ کہیں موت آ جائے گی۔ فرمایا ایک آدمی جا رہا ہے، وسیع و عریض صحرا کو عبور کر رہا ہے، راستے میں ایک جگہ پہ رکا، ٹھہرا، کوئی درخت آ گیا۔ عام طور پہ صحرا میں درخت نہیں ہوتے، سبزہ نہیں ہوتا، پانی نہیں ہوتا، پھل نہیں ہوتے، سبزیاں نہیں ہوتی۔ ایک کوئی درخت آ گیا، اس کے نیچے چند منٹوں کے لیے اتر پڑا، ٹھہر گیا، پڑاؤ ڈالا، شاید قضائے حاجت کرنی ہو، پیشاب وغیرہ کرنا ہو۔ جب فارغ ہوا اپنے امور سے تو دیکھا کہ اونٹنی غائب، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اونٹنی نظر نہیں آ رہی۔ اب اس کو یقین ہو چکا کہ میں مرنے والا ہوں، کیونکہ پیدل صحرا کو عبور کرنا ممکن نہیں، راستے میں کوئی پانی نہیں، راستے میں کوئی پھل نہیں، کوئی سبزی نہیں۔ موت کا انتظار کرنے کے لیے درخت کے نیچے لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی۔ جب سو کر اٹھا، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی پاس کھڑی ہے، اور اونٹنی کے اوپر وہ سارا سامان موجود ہے جو اس کے اوپر رکھا تھا، پانی بھی موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں۔ جسے مرنے کا یقین ہو چکا تھا، اچانک نئی زندگی ملی ہے، اتنا خوش کہ زبان پہ کنٹرول نہ رہا، اور خوشی سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو واقعی میرا بندہ ہے، میں واقعی تیرا رب ہوں۔ کہنا کیا تھا کہ تو واقعی میرا رب ہے اور میں واقعی تیرا بندہ ہوں، کہ تو نے اپنے رب ہونے کا ثبوت دیا ہے، مجھے دوبارہ زندگی دی ہے، کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، میرے امور کی تدبیر کی ہے، تو نے رب بن کر دکھایا ہے۔ لیکن خوشی اتنی ہے کہ منہ سے الفاظ غلط نکل گئے۔ فرمایا جتنی خوشی اس بندے کو ہے اپنی اونٹنی ملنے پہ، اللہ تعالیٰ کو بندے کے توبہ کرنے پہ اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ گھر میں امراض آئیں، مصیبتیں آئیں تو سمجھ جائیں میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو اب علاج کیا ہے؟ اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا۔ ڈاکٹر کا علاج بھی تب فائدہ دے گا جب اللہ چاہے گا، حکیم کا علاج بھی تب فائدہ دے گا جب اللہ چاہے گا، حکومت بھی تب مدد کر سکے گی جب اللہ چاہے گا۔ اللہ نہیں چاہے گا کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ذلت و رسوائی سے، مصائب سے، امراض سے محفوظ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پہلے خطبہ کے آخر میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس حدیث کا آخری جملہ کہ اس انسان کے منہ سے غلط الفاظ نکلے، یہ وہ الفاظ ہیں جو کفری الفاظ ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہے، اپنا بندہ، اور اپنے آپ کو رب کہے، تو یہ الفاظ کون سے ہیں؟
کفری الفاظ ہیں. لیکن کیا وہ بندہ کافر ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ یہ کہنا ہی نہیں چاہتا تھا، خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان سے الفاظ نکل گئے. اسی لیے علماء کرام یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ہر وہ بندہ جس سے کفریہ کام ہو رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ خود بھی کافر ہو. بہت سے لوگ ہیں جو حرکت کرتے ہیں، جو الفاظ ادا کرتے ہیں، وہ کفریہ ہوتے ہیں، لیکن اس بندے کو ہم کافر نہیں کہیں گے. کبھی ایسا خوشی کی شدت سے ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا خوف کی شدت سے ہو جاتا ہے. شاید آپ لوگوں کو بندہ یاد ہو جو فوت ہونے لگا تھا، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بیٹا میں نے تم لوگوں کے ساتھ بڑی نیکی کی، تمہارے لیے بڑی محنت کی، کاروبار کیا، کاروبار کو ترقی دی، میرے ساتھ ایک نیکی کرو. جی ابا جی کیا نیکی کریں؟ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ لگا دینا، آگ لگا کے میری لاش کو راکھ بنا دینا. جب تیز ہوا چل رہی ہو تو میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، کچھ خشکی پہ اڑ جائے، کوئی سمندر میں چلی جائے. بیٹوں نے کہا کیوں ابا جی؟ کہا میں نے دنیا میں اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو اللہ مجھے وہ عذاب دے گا جو اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا. اس نے کہا عذاب سے بچنے کا یہی طریقہ ہے. اب غور کیجئے، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر مجھے آگ لگا دی جائے اور میری لاش کو راکھ بنا کے ہوا میں بکھیر دیا جائے تو پھر اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، پھر اللہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا، پھر اللہ مجھے کھڑا نہیں کر سکے گا. تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی قدرت میں شک. یہ کیا ہوا؟ اللہ کی قدرت میں شک. اور اللہ کی قدرت میں شک کرنا کفر ہے. لیکن اس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ گیا ہوں. خوف کا غلبہ اتنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا. اللہ نے اس کو پھر کھڑا کیا، پوچھا تو نے حرکت کیوں کی ہے؟ کہنے لگا یا اللہ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ میں نے دو مثالیں دی ہیں کہ بسا اوقات انسان کوئی کفریہ الفاظ کہہ جاتا ہے لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. اس لیے اگر کسی کے منہ سے کبھی کوئی غلط لفظ نکل جائے تو فوراً اس کو آگ لگا دو، یہ گستاخ ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے. نہیں میرے بھائی، ہو سکتا ہے اس کے منہ سے گستاخی کا لفظ نکلا ہو، لیکن اس کو آپ کورٹ میں لے کر جائیں، عدالت میں لے کر جائیں. آپ فیصلہ نہیں کریں گے، میں فیصلہ نہیں کروں گا، یہ مولوی صاحب فیصلہ نہیں کریں گے، وہ مولوی صاحب فیصلہ نہیں کریں گے. تو ان معاملات میں میرے بھائیوں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے مسائل سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور دوسرے نمبر پہ میں ایک دفعہ پھر زور دوں گا، سیلاب والے بھائیوں کو یاد رکھیں. آپ میں سے شاید کچھ بھائیوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں، کئی بھائیوں نے نہیں دیکھی ہوں گی. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ سیلاب کی وجہ سے کتنی بری صورتحال ہے. آپ یوں سوچیں کہ اس مسجد میں ہم کھڑے ہیں، دائیں بائیں پورا علاقہ دریا بن کے گزر رہا ہے پانی. جہاں پہ کبھی گھر ہوا کرتے تھے ادھر بھی کچے گھاٹوں گر گئے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو چھتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تین دن سے بھوکے، نیچے پانی پانی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، عورتوں کے لیے پیشاب خانہ کہاں جائیں. بہت ہی بری صورتحال ہے میرے بھائی. اس لیے سیلاب کے معاملے میں کام کرنے والی وہ تنظیمیں جن پہ آپ کو اعتماد ہے ان سے رابطہ قائم کریں اور اپنی مدد وہاں پہ پہنچائیں. مسجد کی انتظامیہ نے مجھ سے اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ شاید یہاں سے بھی کوئی تعاون جا رہا ہے. تو اس لیے فہیم نثار صاحب ان سے رابطہ قائم کریں اور اپنی مدد وہاں پہ پہنچانے کی کوشش کریں. ورنہ ملتان کے ایک آدمی کا نمبر میرے پاس بھی ہے جو وہاں پہ کام کر رہا ہے، اور ایک آدمی نے پہلے بھی مجھے تعاون دیا، میں نے ادھر پہنچا دیا. اگر آپ کو کوئی نہ ملے تب میرے پاس آ سکتے ہیں، ورنہ بڑے لوگ ہیں یہ کام کرنے والے. تو بہرحال ہر آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس معاملے میں مدد کرے.